د صوبایي کابینې او د دلته موجود د مرکزي کابینې زما ډېر درانه خواږه مشران، په سټیج موجود زمونږ د عوامي نیشنل پارټۍ زنانهو ما ته مخامخ، زما د ننګ، زما د غیرت، زما د پښتو او چې تاسو ټول عمر ثابته کړې ده، نن یو وارې بیا ثوابي والو خپله پښتو او خپل غیرت ثابت کو. زه فخر کوم نن په دې موقع، زه فخر کوم چې زه د باچا خان او د هغې خدای خدمتګارو زمونږ او ستاسو هغه مشرانو کومو چې د دې خاورې دپاره، د دې وطن دپاره زما او ستاسو دپاره قربانۍ ورکړي دي، زه نن فخر کوم چې د هغې خلکو په صف او د هغې خلکو په لار ولاړ یم. زه زیاتې خبرې نه کوم، احتجاج دی. زه به کوشش کوم چې احتجاج سره موضوع ترین یو څو خبرې وکم او بیا حیدر خان له موقع ورکو او هغې نه انشاءالله موږ مزید لا عمل وورو. نن صوابه خپله فیصله په دې میدان وکړه. زه شکر وکاږم، زه نن په دې موقع شکر وکاږم، د نور چا نشم ویلی چې الحمدلله یو وارې بیا چې پارلمان کې سلیکشن او د فوج ټټوان ناست و، موږ ته بار یو، موږ ته بار پاتې شو. یہ جو بکسا چور ہے، یہ جو ووٹ چور ہے، یہ جو مینڈیٹ چور ہے، ګران ورونو موږ فخر کوو او موږ ټول عمر هغه مشري غواړو چې کم موږ له خپل قام راکوي. الحمدلله هغه مشرۍ کم چې ریاست یا زورورې ورکولې، باچا خان لته ورکړي، ولی خان لته ورکړي، اسفندیار خان لته ورکړي، زه به لته ورکوم، زما بچی به لته ورکوي انشاءالله. آج اگر ہم ثوابی میں اکٹھے ہوئے ستاسو پہ اجازہ ځکه چې خبرې رسول غواړم او د دې تور انګریز په ژبه کې به ویم چې هغې تاله ورسي. آج ثوابی نے ریاست اور اسٹیبلشمنٹ کا جو گندا کھیل تاریخی جو سن 47 سے شروع ہوا ہے اور 2024 تک چلتا آ رہا ہے، ثوابی نے آج یہ اعلان کر لیا ہے، یہ طبلہ جنگ بجا لیا ہے کہ مزید یہ کھیل دیکھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. اس پہ ماتے لگ پرید ہے، اس پہ پورا پاکستان متفق ہے. جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں اس پہ ہر مکتب فکر کی پارٹیاں متفق ہے، اس پہ تاجر متفق ہے، اس پہ ہمارے میڈیا والے متفق ہیں، ہمارے پولیس کے بھائیوں کو یہ پتہ ہے، ہمارے ڈاکٹر حضرات کو یہ پتہ ہے، ہمارے اساتذہ کرام کو یہ پتہ ہے، ہمارے ریڑھی والے کو بھی یہ پتہ ہے کہ اس ملک میں سیاست اور جمہوریت کے کھیل میں اسٹیبلشمنٹ اپنا کردار ادا کر رہی ہے. یہ کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے. اگر یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے تو میں یہ واضح کر دوں کہ باچا خان اور خدائی خدمتگاروں نے اس ووٹ کی خاطر 37 سے لے کے 36 تک 6 سال قید گزاری ہے، اسی لیے کہ اس قوم کو ووٹ کا اختیار ملے. یہ ووٹ کا اختیار اگر کوئی ہم سے چھیننا چاہتا ہے،
ہم اپنی جانوں کا نذرانہ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن عوام کا اختیار ہم کسی کو دینے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم نے تقسیم ہند کے بعد برداشت کیا، اور اس ملک پاکستان کے اعلیٰ تر مفاد میں ہم نے ہر قسم کی قربانیوں کے لیے اپنے سینے ظاہر کیے۔ یہ قوم یوم بابڑہ کو نہیں بھول سکتی، جب آزادی کے ٹھیک 1 سال بعد پختونوں کا مینڈیٹ جو پہلے دن چوری ہو گیا، 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوتا ہے، اور پہلا کام پاکستان جو کرتا ہے تو خدائی خدمتگار پختونوں کا مینڈیٹ چوری کر کے قیوم خان کو زبردستی لا کے مینڈیٹ دیا جاتا ہے۔ یہ مینڈیٹ والے، مجھے آواز آ گئی، پیدائشی چور ہے، یہ پیدائشی چور ہے۔ میں آج یہ واضح کر دوں، آپ کی زبان میں آپ کے قائد جناب محمد علی جناح کا یہ مشن تھا کہ پاکستان میں فوج کی بالادستی نہیں چلے گی، پاکستان میں عوام کی بالادستی چلے گی۔ میں آج سے محمد علی جناح کی تحریک کی آغاز کا اعلان کرتا ہوں۔ وہ تحریک جس تحریک کی بنیاد پہ آپ نے بابا قوم کو نہیں بخشا، آپ کا بابا قوم جو چمن میں بیچارہ زیارت میں بیچارہ علاج کے لیے گیا تھا، جہاں ڈسپینسری بھی نہیں، آپ کا وہ بابا قوم جو ایمبولنس میں مر گیا لیکن کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ اس ایمبولنس کے اندر محمد علی جناح صاحب ہے۔ وجہ کیونکہ محمد علی جناح نے عوامی طاقت کا نعرہ بلند کیا۔ ہم نے بہت برداشت کیا، ہم سانحہ بابڑہ کے 600 سے زائد شہداء ہم نے برداشت کیے، اپنی قوم کی خاطر، اس ملک کی خاطر۔ ہم نے ہر قسم جیل، ہر قسم سختی، جلا وطنی، باچا خان بابا سے لے کے خدائی خدمتگار ولی خان بابا اور ان کے دوست آج بھی اس محفل میں بیٹھے ہیں، جن کو اس ریاست نے بڑی سختیوں کا سامنا پیش کرایا ہے۔ آخر ہمارا گناہ کیا ہے؟ ہم تو الحمدللہ واحد وہ لوگ ہیں جو کل عام کہتے ہیں کہ حکومتوں کے لالچی نہیں، او دا حکومت چنن پہ بزور خلق کینے سوک ورطا ملاوی کی نجے پہ کرسی دکینی او دی ردی حکومتوں چلے۔ ہم تو کل عام اعلان کرتے ہیں کہ ہم آپ کے وزارتوں کے لالچی نہیں، پھر ہمارے راستے کیوں روکے جاتے ہیں؟ کیا ہماری شکلیں اچھی نہیں ہیں؟ کیا ہماری باتیں اچھی نہیں ہیں؟ کیا ہمارا نظریہ قابل قبول نہیں ہے؟ آخر وقت آ گیا ہے کہ کل عام بات ہو جائے۔ ماورت آگو رزویلی دی چھے نور شف نا شفتالو بوے او دا ولی خان وسے بدر تا شفتالو وئی۔ اب اور کھلی باتیں ہو جائے۔ کیوں نہیں قابل قبول عوامی نیشنل پارٹی؟ اس لیے کہ عوامی نیشنل پارٹی طاقتور کی سیاست نہیں کرتی، اس لیے کہ عوامی نیشنل پارٹی طاقتور کے سامنے جھکنے کا طریقہ نہیں سیکھا، یا اس لیے کہ عوامی نیشنل پارٹی اپنے قوم کے حق سے دستبردار ہونے کو 1 انچ بھی نہیں تیار۔ ہم الحمدللہ اشرفیہ کی سیاست نہیں کرتے، ہماری سیاست قوم کی ہے، ہماری سیاست قوم کی رہے گی، اور میں ان کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک دفعہ پھر الیکشن مینج کر کے
ہمیں دیوار تک لگا لیا، اب ہمارے پاس اور راستے نہیں ہیں، ہم دیوار پہ لگ گئے۔ میں کھلے عام یہ اعلان کرتا ہوں، ہمارے پاس دو راستے ہیں، یا پیر پکڑیں گے یا گریبان پکڑیں گے۔ اب یہ باتیں بھول جائے، کسی کے سر پہ دو سینگ کیوں نہ ہو، کوئی فرعون یا فرعون سے بڑا کوئی آ جائے، انشاءاللہ یہ لال ٹوپی جس سر پہ ہو اس سر نے جھکنے کا طریقہ نہیں سیکھا۔ ہم ہاتھ ڈالیں گے، گریبان میں ڈالیں گے۔ لاس میں ماتی کی مات دشی، گریوان میں مشلی کی او دشلی، مرم دے سلزلہ ممرم، خدا نے گریوان کے بمیلا سو دے، گریوان نے بلا سو دے۔ ہم نے پاکستان کی زیادہ تر مفاد میں بہت قربانیاں دی، میرے خیال میں مزید پاکستان کی اعلیٰ تر مفاد میں ہم ایک قدم چلنے کو تیار نہیں ہے۔ ہمارا ہر قدم آئین، قانون اور دستور کے اندر ہوگا۔ ہم نہ ریاست سے لڑائی کرنا چاہتے ہیں، نہ کسی ادارے سے لڑائی کرنا چاہتے ہیں۔ آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ سیاست میں فوج کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سن 1930 میں باچا خان نے اپنی قوم کی خاطر ایک اعلان کیا تھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوامی نیشنل پارٹی اس طرف روا دوا ہے۔ آئین پاکستان کہتے ہیں، اب مجھے آپ نے نعرے کا جواب دینا ہے، میں نعرہ دوں گا، آپ نے کہنا ہے بارک جاؤ، جاؤ 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 بلزم داغیشتا دا چه دونه تنخواهگانی علی زمانگا تاسو نه، دا زمانگا استاسو نوکران دی، دا د عوامو نوکران دی، دا سوک دی مال بنارا را کوي، دا څوکیداران دی، دا سوک دی، دا سوک دی، دا څوکیدار کار دی، چوکیدار ہماری چوکیداری کرے گا، چوکیدار مزید اس قوم کو بندوق کے ذریعے نہیں ڈرا سکتا، کوئی ڈرانے کی کوشش کرے گا ہمارے سینے سب کے سامنے، ہم مزید چوکیدار کو چوکیداری پہ بھیجیں گے۔ آئین پاکستان کہتا ہے جاؤ 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 ان بارڈروں پہ جاؤ جہاں پہ پاکستان کی شلواریں اتر رہی ہیں، ان بارڈروں پہ جاؤ جہاں آپ خود کہتے ہو کہ 400 اور 500 کا لشکر بارڈر کراس کر کے آپ لوگوں کے گریبان میں ہاتھ ڈال رہا ہے، جا کے ان بارڈروں کا دفاع کرو۔ اور جس طرح میں نے بولا ہے، بس enough is enough is enough is enough is آئے عہد کرتے ہیں۔ کیا عہد کے لیے تیار ہے؟ کیا آپ میرے ساتھ ہر حد تک جانے کو تیار ہے؟ اگر ہمیں اس میں اگر ہمیں جیل جانا پڑے، جیل ہی بھرنے پڑے، کیا آپ میرے ساتھ جانے کو تیار ہے؟ کیا آپ میرے ساتھ پختونخوا کو اپنے حق کو چھیننے کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار ہے؟ کیا آپ اپنی قوم، اپنی مٹی، سوابی کی بجلی، سوابی کا تماکو، یہ حق حاصل کرنے کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار ہے؟ تو آئیے عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ رازے چی دا عہد کو، دا لوز کو، دا عہد او دا لوز خپلو زانونو سرو کو، دا عہد او دا لوز خپلو آغا نکونو، آغا پلرونو، آغا کرنکونو چی خدای خدمتگاران نن امراتا پتے قبرونو کے پراتے دی، رازے چی لوزو کو دا دینا پس یو لالچ نکو،
نه پارلمان نه ممبري نه حکومت نه بل څه زمونږ یو مشن دی یو مشن او هغه مشن دا دی چې د دې جمهوریت او د دې سیاست نه به د فوج دا کردار ختمو تاسو تیار یې ما سره زه په دې موجوده الیکشن چې دلته کرنیلان ناست دي او دې کرنیلانو په کروڑو او په اربو روپۍ راغونډې کړې د دې تپوس به څوک کوي زه د ملک چې ما ته هغه ورځ ووي چې ته عدالت ته ولې نه ځې زه دا ګڼم چې په پاکستان کې هره اداره مفلوجه ده زه دا ګڼم چې په پاکستان کې هره اداره غلام ده عدالت غلام دی الیکشن کمیشن غلام دی ستا اسټابلیشمنٹ غلام دی د چا غلام دی د چا غلام دی د څوکیدار څوکیدار نه بره به نه یادوې دا د چا غلام دی دا ټول نظام د چا غلام دی د دې څوکیدار نه به آزادو هر حد ته ځو عدالت کو زما خبره اوري عدالت ته ځم کو بل څوک ما سره په دې لار ودرېږي بل څوک در سره ودرېږي هر کلي ته ځم هر کور ته ځم هر مکتبه فکر لزم چې څوک دا ګڼي چې په جمهوریت کې د فوج کردار شته چې څوک دا مني چې جمهوریت کې د فوج کردار نه دی پکار منگ پہلو کو دے لیونو پہلو کو دے نیشنلیانو پہلو کو راشه ایمان تیر کے کلمه درسته کے پدې سپونو کې ودرېږي چې دا فوجیان چرته ولیږو چرته به لیږو او ان شاء الله تر هغه پورې به په آرام نه کینو تر څو پورې چې موږ دا خپل دا څوکیداران دغه بارډرو او د بارکو ته نه لیږلې زه ګرانو وروڼو د ټولو شکریا ستاسو د دې مینې ستاسو د جذبې کو د چا دا خیالي چې په دې طریقو د عوامي نیشنل پارټي سیاست ختمیږي کو د چا دا خیالي چې په دې طریقو د عوامي نیشنل پارټي وجود ختمیږي نو الحمدلله ما سره ښېګړه کړې زما وجود مضبوطیږي زما سیاست نورم مداملي دې سره به نورم مخکې ځي انشاءالله زه منگ سیاست کې د بجلی ستن او تار نه غواړو منگ خپله بجلی غواړو زما بجلی دې نه پټوي ما د پستن او پتار نه علي زما دا جدوجہد کو یو خوا د عوامو د ووټ طاقت دی بل خوا د خپلې خاورې اختیار دی زه به انشاءالله د ثوابۍ د بجلی د اختیار نه یو انچ نه رسته کېږم تاسو رسته کېږئ خو نه مانه دا بجلی به خپلو دا خپل تماکو به خپلو دا خپله خاوره به خپلو دا خپله خاوره د دې خاورې لاندې چې دا سره سپین دي دا به خپلو دا زما بچي دي دا د پښتون د بچي دي دا زما د خړسري بچي دي دا د پنجابي نه دي دا د تور انګریز نه دي دا یې رانه نور انشاءالله یو نړل او دا دا تحریک د دې نن آغاز دی انشاءالله چې آغاز یې دا دی چې ښه په خپل وسې ښه برابر ډغره راکړه خو نن هم الحمدلله د عوامي نیشنل پارټۍ سیاست دا د بابا سپینګیري دا زمونږ د تورې ګیرې خاوندان او بیا الحمدلله د ثوابۍ دا ځوانان دا نن روت دیلی دي چې د خپلو مشرانو هغه جمهوریت ګټو د خپلو مشرانو نظریه ګټو خپل طاقت ګټو ما پرېږدی ګمان هم دا تمه چې خدای مکه د پارلمان لالچ کوم زه تاسو ته دې لوستم تیار یم چې دغه لملته ورکوو نه الیکشن کوم نه بل څه کوم دې نه پس ستا جنګ کوم د بچي جنګ کوم د خاورې جنګ کوم د پښتونخوا جنګ کوم تحریک ته تیار اوسئ نن ثوابۍ انشاءالله بله ورځ 4 ده مزید اعلانونه به کېږي زه به انشاءالله زه او تاسو به هر هغه قدم ولو چې خپل حق وګټو خپله خاوره وګټو خپل خدای خدمتګار وګټو او خپل بادشاهان وګټو وي زه به د فخر په عظمت او فقیرۍ کومه تل به د شان ته د شاهانو ټیټ تندي ساتمه په ما د ټول جهانه ګران
फ़ख्र अफ़गान बाबा हर सचकीगी स्ता यादुन बजम दिसा तमा तेरा मेहरबानी वसलाम।